وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. بے شک اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ اہل بیت نو نجاست تو دور رکھے گا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور انہوں ہمیشہ پاک صاف رکھے گا. اہل بیت دے وچوں عظیم شخصیت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک انہاں دا مقام کی ہے اور ساڈے واسطے انہاں دی زندگی تو کی سبق ملدا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اے حکم صادر فرمایا کہ تسی اپنے پیچھے عورتوں کا خیال رکھو گے، مدینے اندر رہو گے، مدینے دے معاملات نو تسی دیکھو گے. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول جی
میں عورتوں کے کول رہا گا، جہاد اندر حاضر نہیں ہوا گا؟ فرمایا علی اما ترضا، کیا تو اس چیز نو پسند نہیں کرتا کہ تیرا مقام اسی طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کا تے موسیٰ علیہ السلام، جس طرح ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مقام سی، اے علی تیرا مقام بھی اسی طرح ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، غیر انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا، تینوں نبوت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، لیکن تیرا احترام، تیرا مقام میرے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح ہارون کے موسیٰ علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت کو بیان کیا۔ عیسائیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کچھ سوال و جواب کیتے، آپ علیہ السلام نے انہاں دے نال گفتگو کیتی، انہاں نے گفتگو نو تسلیم نہ کیتا، آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تسی ایدا کرو آپا مباہلہ کر لیندے ہیں، تسی اپنے بیٹے لے آؤ اسی اپنے لے آندے ہیں، تسی اپنے گھر والے لے آؤ اسی اپنے گھر والے لے آندے۔ لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم، جس وقت قرآن دی آیت نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے انہاں دے نال مباہلہ دی شرط رکھ دیتی کہ آ جاؤ بحث کر لینے، مناظرہ کر لئیے، پتہ چل جائے گا سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا و فاطمہ و حسنا و حسینا فقل ندعو ابنانا و ابناءکم، میں تسی اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے لے آؤ، تسی اپنی عورتیں لے آؤ اسی اپنے لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے کنہاں نو بلایا؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین، چاروں نے بلایا، چلے گئے۔ جس وقت عیسائیاں نے دیکھا کہ ایسے روشن چہرے اینا چہریاں دے اوتے کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، انہاں دا پادری کہن لگیا اگر تسی اینا دے نال مباہلہ کر لیا نا، اے جتنے حسین چہرے نے اینا نے اپنی زبان دے وچوں تھوڑے خلاف بددعا کر دیتی، آواز نکال دیتی، اس زمین اتے تھوڑے وچوں کوئی زندہ نہیں بچے، انہاں نے مباہلے ختم کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے کی فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ علی فاطمہ حسن حسین یہ بھی تو میرے اہل بیت ہی نہیں، یہ بھی میرے اہل بیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو اہل بیت اندر شامل فرمایا۔ اہل بیت سب تو پہلے ازواج ہویا کرتی ہیں، جس وقت بیوی نہیں اس وقت تک بیت نہیں، گھر نہیں ہے، بیوی ہوئے گی تے اہل بیت بنن گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر
ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے اندر شامل فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے اللہم ہؤلاء اہل بیتی ایک چادر تھلے لے لے علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہ چاروں چادر تھلے لے کے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی تے میرے گھر والے نے، یہ بھی تے اہل بیت ہی ہیں. بیویاں موجود تھی اہل بیت اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بھی شامل فرمایا. اللہ رب العزت نے جس وقت آیت نازل فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں لے کے گئے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میرے گھر والے. آپ نے انہوں نے سامنے کھڑے کر دیتا، انہوں نے مباہلے تو انکار کر دیتا کہ انہوں کی زبان جو نکلے الفاظ اللہ موڑے گا نہیں. اگر بدعا ہو گئی زبان جو نکل گیا نفس تو عیسائی اس زمین سے کوئی زندہ نہیں بچے گا. کیسی عظیم لوگ، کیسی عظمت. صرف چہرے دیکھے دے ایسے حسین تے ایسے عظیم چہرے، لوگ چہرے دیکھ کے فیصلہ کر لیتے کیا اسی انہاں دی زندگی تو سبق حاصل نہیں کریں گے کہ چہرے ایسے ہونے چاہیے نے، بناوٹ ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں یار اس طرح چہرہ ہونا چاہیے. بڑا عظیم آدمی، بڑا چہرہ ہے، سننے کے مطابق چہرہ ہے. چہرے دیکھ کے چہریاں تو ہی پرکھ لیا جائے کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے. ایسے چہرے ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر میں موقع ہوتے ہیں. خیبر فتح نہیں ہو رہے، کافی دن گزر گئے. آپ علیہ السلام نے ایک دن اعلان کر دیتا لاؤ دینا هذه الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه کہ کل میں ایسے آدمی دے ہاتھ دے اندر چنڈا پکڑاواں گا اللہ رب العزت او دے ہاتھ دے اوتے خیبر کو فتح کر. سارے صحابہ وہ تیار بیٹھے نے، ایک فکر تے سوچ لے کے بیٹھے نے کہ رسول اللہ میرا نام لین گے، میرا نام لین گے. سارے اپنی اپنی خوشی کا اظہار کر رہے نے، دل کے اندر چاہت رکھی ہوئی. نال فرمایا کہ کل اوتے ہاتھ اندر جھنڈا پکڑاواں گا جہدے ہاتھ دے اوتے اللہ فتح کرے گا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ شخص ایسا ہوئے گا وہ اللہ کے رسول دے نال محبت کرتا ہوئے گا، اللہ کے رسول او دے نال محبت کرتا، او دی خوبی ہوئے گی، او دی یہ شان ہوئے گی کہ او دے دل دے اندر اللہ تے او دے رسول دی محبت ہوئے گی تے اللہ دے رسول، اللہ تے او دے رسول دے نزدیک او دی محبت ہوئے گی. اللہ تے انہاں محبت کرے گا، رسول بھی کرے گا، وہ بھی اللہ تے رسول نال محبت کرے گا. ہن صحابہ دی جماعت پھر کس نو چاہت نہ ہوئی کہ اللہ میرے نال محبت کرے. صحابہ نو پتہ سی کہ اسی سارے اللہ دے نال محبت کرنا والے، اسی سارے رسول دے نال محبت کرنا والے، لیکن اللہ جس نال محبت کردا ہوئے، رسول جس نال محبت کردا ہوئے، وہ کیسی عظیم شخص. ساری چاہت صبح ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب. آپ نے آواز دیتی اوے علی کدھر ہے، علی کدھر ہے. دسیا گیا اللہ کے رسول علی دیا تو اکھاں دکھ رہی ہیں. فرمایا لے آؤ بلا کے. علی نو بلایا گیا، آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالے اکھاں تے نہ آیا.
اکھاں دے تکلیفاں ساری دور. فرمایا علی آ جھنڈا تیرے ہاتھ کے اندر پکڑا دے جاؤ. لیکن علی ذرا اپنے ہاتھ نو نرم رکھی، ایویں بلا وجہ نہ قتل کری جائی. ہاتھ نو ذرا نرم رکھی. اللہ دی وحدانیت توحید ایک دفعہ انہوں نے تبلیغ کر لی، واز کر لی. انہوں نے دین اسلام دی تبلیغ کر لی. ذرا ہاتھ اپنا نرم رکھی. جہدے نال اللہ تے اودے رسول محبت کرتا ہے، جڑا اللہ تے اودے رسول دے نال محبت کرتا ہے. اینا علی بن ابی طالب، کدھر ہے علی بن ابی طالب؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چنڈا پکڑایا. خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھوں فتح. علی رضی اللہ تعالی عنہ مصیبت دے اندر، تکلیف دے اندر نے، اکھاں دکھ رہی نے. جیڑا خود محتاج ہوئے، جنوں تکلیف آندی ہوئے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا. خود محتاج ہے. اپنی تکلیف جڑا خود دور نہ کر سکے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ کسی دوسرے کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا، پھر اکھا ٹھیک ہو. ساری زندگی دے عمل، ساری زندگی دے معاملات، کہ اگر اسی سارے اپنے گریبانہ وال جان کے دیکھیے، کیا یہ تو بڑی دور دی گل ہے کہ اللہ تے اودے رسول ساڈے نال محبت کردا ہوئے، اسی اپنی انی کی فکر کر لیے کہ اسی اللہ تے اودے رسول نال محبت کردے کہ نہیں. کیا ساڈی اللہ تے اودے رسول دے نال محبت ہے کہ نہیں ہے، اس کی فکر کرو. اگر اصلی اپنی چال تے ڈھانچ، اپنے چہرے کی بناوٹ دیکھیے کہ اسی اللہ کے رسول نال محبت کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اشاریاں تے قربان کر. کیا ساڈے کول یہ فرمان پہنچیا نہیں کہ واہ کلھا داڑھی چھڑ دیو؟ کیا ساڈے کول پیغام پہنچیا نہیں کہ اپنی شلواراں ٹکنیاں تو اونچیاں کر لو؟ کیا ساڈے کول پیغام پہنچے نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے معاملہ ساڈے کول پہنچے نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنگھی کس طرح کریا کرتے سی؟ آپ کا لباس کس طرح کا سی؟ آپ بیٹھتے کس طرح سی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین آپ پیشاب کر کے جانتے ہیں، صحابہ ویسے ہی بیٹھ کے چلے جایا کرتے کہ یار اچھے سارے رسول بیٹھے، خدائے حاجت ہوگے نہ ہوگے، لیکن رسولہ دی سنت سمجھ کے اتنے بیٹھ کے جایا. لیکن ساڈا عمل، ساڈے چہرے دیا بناوٹاں، ساری زندگی دے رہن سہن اس چیز دی گواہ ہے کہ اسی اللہ کے رسول محبت نہیں کرتے. ساری محبت نہیں. ادھر اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے نے وہ اللہ کے رسول محبت کردا، اللہ کے رسول وہ محبت. من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. صحح البانی رحمہ اللہ، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کیا، حسن کیا.
اس مولا تو مراد کیجیے. کچھ لوگ مولا تو مراد مشکل کشا لے رہے. اگر علی مشکل کشا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کشا کیوں نہیں مانتے؟ من کنت مولا، پہلے رسول اللہ مولا ہوں گے پھر علی المرتضی ہوں گے. اتھے مولا دا مانی ڈکشنریاں اٹھا لو، عربی دے جتنے اعراب نے سارے اٹھا لو، قاموس اٹھا لو، مولا کو مراد دوست ہے، مشکل کشا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی واسطے لفظ مولا استعمال فرمایا، زید بن حارثہ واسطے بھی اسی طرح لفظ استعمال فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید انت اخونا و مولانا، اے زید تو ساڈا بھائی بھی ہے ساڈا مولا بھی ہے. اتھوں زید نو مشکل کشا کہو گے؟ کیا حاجت روا کہو گے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دوست، جس کے آقا، علی بھی اس کا دوست ہوئے گا، زید بھی اس کا دوست ہوئے گا. مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال بڑی محبت کرتے. حدیث دے الفاظ لا يحبوني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. علی نال محبت کرنے والا مومن ہوئے گا، علی دے نال بغض رکھنے والا منافق ہوئے گا. ایمان دی کسوٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی نو کرا دی کہ جیڑا اے دے نال محبت کرے گا وہ مومن ہے، جیڑا اے دے نال بغض رکھے گا وہ منافق ہے. نفاق اور ایمان دونوں ہی اگر کسی نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے تو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت اندر پرکھ لے یا بغض اندر. آپ نے چھوٹی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیج دیتا کہ جاؤ علی تسی ایز اے جج یمن طرف چلے جاؤ، قاضی بن کے جاؤ. میں اللہ کے رسول چھوٹی عمر ہے، فیصلے کا مینوں پتہ ہی نہیں. فرمایا علی جاؤ نا، اللہ رب العزت تھوڑے دل نو کھول دے گے، تھوڑے اندر ایک ملکہ پیدا کر دیں گے، تھوڑے اندر صلاحیت پیدا کر دیں گے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھی، جدو فیصلہ کرنا ہوئے دونوں فریقاں نو چنگی طرح سن لے، سن کے پھر غور و فکر کر کے پھر فیصلہ کر. عمر چھوٹی، تجربہ نہیں، اللہ رسول میں تجربہ ہی نہیں، عمر چھوٹی ہے. فرمایا علی تو جا، اللہ تیرا سینہ کھول دے. آپ نے دعا کی تھی، سینہ کھول دیتا گیا. فرماندے نے میں ساری زندگی فیصلہ کبھی غلط کیتا ہی نہیں، میں کو ہوئے. میں جس وقت فیصلے دی باری آندی، قضاء دی باری آندی، میں کدے ہچکچایا ہی نہیں، مینوں کدے خوف آیا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا. عمر چھوٹی ہوئے لیکن اللہ رب العزت اگر چھوٹی عمر اندر کوئی صلاحیت عطا کر دے، کچھ چیزاں بڑیاں دے سوچ اندر فکر اندر نہ آن، اگر چھوٹا وہی سوچ
وہی فکر بڑیاں نو بیان کرے تے بڑیاں نو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ تو بہ جا چپ کر کے چھوٹا وا، بلکہ غور کرو فکر کرو کہ چھوٹا کہہ کی رہا، چھوٹا کہہ کی رہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑیاں دی مجلس اندر بیٹھیا کرتے، بڑیاں دی مجلس اندر اللہ رسول بٹھایا کرتے، عمر چھوٹی سی، بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھیا کرتے، چھوٹا جا بچہ نال بیٹھیا کرتا۔ جس وقت بچے اندر وہ صلاحیت ہوئے تو پھر اگر بچہ بھی کوئی اس طرح کی گفتگو کرے بات کرے وہ دی بات نو بھی سن لینا چاہیے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ رب العزت نے انہاں نو ناپاکی تو نجاست تو دور رکھے، انہاں نو ہمیشہ واسطے پاک صاف کر دے، انہاں اندر اللہ دے اور رسول دے خلاف کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں آئے گا قیامت تک جو بھی اس نسل اندر۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اہل بیت دے نال جس طرح اسلام نے سانو محبت تے پیار کرن دا طریقہ دسیا اسی طرح پیار تے محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد